रहमान الرحیم السلام علیکم۔ غلام عباس ہینڈ رائٹنگ ٹرینر۔ اچھا، آج آپ کو بہت خوبصورت بات بتانے جا رہا ہوں۔ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور میری بات کو سننے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ بہت سارے ٹیچرز اور بہت سارے پیرنٹس مجھے یہ کہتے ہیں کہ سر ہم بچوں کی ہینڈ رائٹنگ کو کیسے ٹھیک کروائیں۔ اگر میں کلاس میں جاؤں تو وہاں پہ ٹیچرز جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو زیادہ تر اس انداز میں بچے لکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹیچرز بھی انہیں اس انداز میں لکھوا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں، پہلی کلاس، پریپ کلاس، پلے گروپ کے اور 2 کلاس تک بچے جو ہے نا ایسا لکھتے ہیں۔ اب ایک ٹیچر نے مجھے کہا کہ سر میں بچے کو ایسا سین کیوں بتاؤں، وہ تو لکھ ہی نہیں سکتا، میں کیوں خواہ مخواہ اسے یہ سین بتاتی رہوں، لہٰذا پہلے میں اسے بتاؤں گا کہ سین ایسے ہوتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایسے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا پھر اس کی طرف آئے گا۔ اب میری ایک بات یہاں پہ آپ نے غور سے سن لینی ہے۔ ہمارے گھروں میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس بچے سے بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچہ 2 مہینے کا ہوتا ہے، 3 مہینے کا، 6 مہینے کا، ہم اسے ہاتھ میں لے کے، گود میں لے کے اس سے باتیں کرتے ہیں۔ کیا ہم نے آج تک یہ سوچا ہے کہ جب وہ بچہ ہماری باتیں سمجھ ہی نہیں رہا ہم اس سے کیوں بولیں؟ بہت اہم راز کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں، پلیز پورا سن لیں اس کو۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جب یہ بچہ سن ہی نہیں رہا، جب یہ بچہ پورا ہماری بات کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو ہم اس سے کیوں بولیں؟ لیکن ہم اسے اپنے پیار بھرے انداز میں مختلف باتیں کرتے رہتے ہیں، اپنے ہی کلچر کے مطابق جو ہماری پیار بھری زبان ہوتی ہے ہم اس بچے کے ساتھ بولتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے وہ بچہ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اس بچے نے یہ سارا بولنا ایک دن میں سیکھا ہے؟ نہ، کبھی بھی ایک دن میں نہیں ہو سکتا میرے بھائی۔ اس بچے نے شروع سے جب ہم اس کے ساتھ بول رہے تھے تو اس کے لاشعور میں وہ لینگویج، وہ جو زبان تھی وہ جو ہے نا فکس ہوتی جا رہی تھی، اس بچے کے دماغ میں وہ زبان فکس ہوتی جا رہی تھی، وہ نقش ہوتی جا رہی تھی وہ زبان، اس کے لاشعور میں وہ چیزیں نقش ہو رہی تھیں۔ تو ایک دن اچانک اس نے بولنا شروع کر دی اور ساری جو چیزیں سٹوریج میں پیچھے اس کے لاشعور میں پڑی ہوئی ہیں قدرتی طور پہ تو وہ اب باہر نکل رہی ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ بچہ بولنا شروع کر دے گا۔ اب مجھے ایک چیز آپ بتائیں، جب آپ بچے کو شروع میں یہ سین بتائیں گی تو اس کے لاشعور میں آپ اس سین کو ڈال رہی ہیں اور وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتا۔ آپ دیکھیں کہ آپ کتنا خطرناک کام کر رہی ہیں کہ اس بچے کے دماغ میں یہ سین آپ ڈال رہی ہیں۔ میں کہتا ہوں آپ کا بچہ شروعات میں ایسا سین اگر لکھے نا پوری کاپی کے اوپر ایسا، تو یقین کریں یہ ٹھیک ہے، اس کی نسبت ٹھیک ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے دیکھیں، نیکسٹ جب وہ آئے گا نا وہ آپ 1-2 مہینے تک ایسا لکھنا شروع کر دے گا۔ آپ اسے پھر کہیں گے کہ بیٹا ان فاصلوں کو تھوڑا کم کریں تو وہ ایسے کر کے وہ ایسے آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں پریپ کلاس 1 پلے گروپ میں اور جب 2 کلاس میں بچہ آئے گا تو بچے کو اور سینس آ چکی ہوگی اور اس کے دماغ میں بھی یہ دندانے اسے سمجھائیں کہ جیسے یہ سانپ رینگتا ہے ایسے۔ آج کل گھر میں جو ہے نا یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں ٹیلی ویژن پہ کہ سانپ ایسے رینگ رہا ہے، بچے کو بتائیں کہ سانپ ایسے تو نہیں نہ رینگتا، تو آپ کو بچہ خود ہی بتائے گا کہ اس سچویشن میں یہ دندانے بتائیں۔ اب بچہ کیا ہوگا جی، جو بڑا ہوتا جائے گا وہ اس کو ایسے کرتے کرتے وہ ایسے اس صورت میں لے آئے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں اس سچویشن سے بچہ سفر کرتا آخر ایک دن 3-4 کلاس میں وہ اس سچویشن میں آ جائے گا ایسے۔ لیکن مجھے بتائیں اس طریقے سے بچہ سفر کرتا ادھر کیسے آ سکتا ہے؟ ادھر مجھے بتائیں ذرا کہ اس سین سے بچہ سفر کر کے اس سین پہ کبھی بھی نہیں آ سکتا، قیامت تک نہیں آ سکتا۔ یہ بات میں بہت اہم کر رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیں۔ آپ کیا کہتے ہیں، آپ اپنی آسانی کے لیے بچے کو ایسے والے دندانے بنا دیتے ہیں۔ آپ کلاس کے اندر یہ کام کرتی رہیں، یہ ایسا سین، یہ آپ کے بچوں میں لاشعور میں جو ہے نا یہ چیز ایڈ ہوتی جا رہی ہے، یہ لاشعور میں یہ چیزیں جا رہی ہیں بھائی۔ یہ دیکھیں یہ سواد آپ لاشعور میں جا رہی ہیں، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں بچے کے لاشعور میں جا رہی ہیں۔ اب بچہ جب لکھنا سٹارٹ کرے گا اسے کچھ شعور آئے گا لکھنے کا تو وہ پھر یہ سین لکھے گا۔ آپ اس کے لاشعور میں یہ چیزیں اگر ڈال رہی ہیں، یہ ساری چیزیں، تو بچہ تو بالکل ہی
کبھی بھی ٹھیک نہیں لکھ سکتا وہ. آپ اسے خوبصورت رائٹنگ وائٹ بورڈ پہ لکھیں، لکیریں سیدھی لگائیں، لائنوں کے اندر لکھیں. پھر ایک اور غلطی آپ کرتے ہیں، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ لائن سے نیچے اتار دیتے ہیں. کبھی وہ سین کو لائن سے اتنا نیچے کر دیتا ہے تو لام کو اتنا نیچے لے آتا ہے، کبھی سواد کو اتنا نیچے کر دیتا ہے تو کبھی سواد کو اتنا نیچے لے اب آپ کے پاس کون سا فارمولہ ہے کہ آپ اسے بچے کو کہیں کہ جی سواد کا سرکل اتنا نیچے آتا ہے، یہ کا سرکل بھی اتنا نیچے، تو یہ آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیا کریں، لائن کے اوپر ہی بچے کو لکھنا سکھائیں. اور کیونکہ ہمارے پاس جگہ تھوڑی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر، پوری ورلڈ کے اندر اردو لکھنے کے لیے یہ لائنیں ہوتی ہیں اتنی. یہ میں نے اپنے پہلے لیکچر میں جس ویڈیو میں مجھے سب سے زیادہ 1 ملین کے قریب ویوز ہیں، وہ آپ ویڈیو دیکھیں، اس میں یہ چیز میں نے ڈسکس کی ہے کہ لائن سے نیچے نہیں اترنا. اب دیکھیں ادھر آپ دوبارہ لکھیں، یہ دیکھیں یہ آپ کے لیے یہ جگہ پڑی ہے، آپ آسانی سے آپ اور آپ کا بچہ لکھتا رہے گا. جب آپ لائن سے نیچے اتر آتی ہیں اور بچے کو بھی کہتی ہیں کہ لائن سے نیچے اتریں، تو ادھر این جب نیچے آئے گا، یہ این یہ دیکھیں اس کے اندر ایسے مکس ہوتا چلا جائے گا. یہ دیکھیں یہ اب نیچے یہ بڑا لفظ لکھنا پڑ جائے وہ مکس ہو جائے گا. یہ چیز جب آپ لائن کے اوپر لکھیں گے تو یہ دیکھیں آسانی ہوگی، نیچے بھی بے شک آپ لکھ لیں. جتنے لفظ جتنے بھی بڑے بڑے لفظ ہوں آپ کے لیے وہ لکھنا ایشو نہیں ہوگا. تو پلیز ایک تو اس بات کو سمجھ لیں کہ لائن کے اوپر آپ نے لکھنا ہے بچے کو. اور آپ کلاس میں بالکل ٹھیک طریقے سے یہ بتاتی رہیں. آپ میل ٹیچر ہیں یا فیمیل ٹیچر ہیں تو آپ کو چاہیے کہ یہ والی چیز بچے کو نہیں بتانی، اسے دندانے بتانے، بے شک بڑے دندانے بتائیں، ایسے بتائیں، کسی بھی طریقے سے آپ بتا دیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ پریپ کلاس کے بچے یا 1 کلاس 2 کلاس یا پلے کلاس کے بچے کو آپ یہ والا سین سکھا لیں گے؟ کبھی بھی نہیں سکھا سکتے. وہ شروع میں ایسا آپ اسے شروع میں یہ والی بات ہی بتا دینا کہ اس طریقے سے آئیں، پلیز یہ والی چیز نہ کریں، یہ چیز ڈسٹرب کرتی ہے. شیپ آف مون ایسے بنا، یہ دیکھیں یہ اینٹی کلاک وائز بن رہا ہے. یہ بچہ بنائے گا، شروع میں ایسا بنائے گا، پھر اسے گولائی میں بتائیں. یہ دیکھیں یہ گولائی میں بنائے گا آپ کا بچہ، پھر کلاک وائز آپ بتا دیں. یہ دیکھیں شروع میں ایسا کرے گا، وہ آپ اسے سمجھاتی رہیں کہ لائن سے پہلے مڑ جانا، لائن کو ٹچ کر کے نہیں مڑنا، لائن کو ٹچ کرنے سے پہلے آپ نے مڑنا. امید ہے آپ میری ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے. آپ اس طریقے سے کلاس میں بچوں کو بتائیں تو انشاءاللہ آپ کا بچہ جو بڑا ہوتا جائے گا اس کی ہینڈ رائٹنگ خوبصورت ترین ہوتی چلی جائے گی. اور جب بچہ 4تھی 5ویں کلاس میں آئے گا تو بچہ خوبصورت لکھنا شروع کر دے گا. اور یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میں نے 1 لاکھ سے زیادہ سٹوڈنٹس کو اور 18,000 سے زیادہ ٹیچرز کو ٹیچ کیا الحمدللہ. اور بڑے بڑے اسکولوں میں، اسلام آباد بحریہ ٹاؤن میں میری اکیڈمی ہے، تو یہاں پہ میں یہ سارے تجربات کر چکا ہوں. اور الحمدللہ میں نے اپنے بچوں کے بھی اوپر یہ تجربات کیے ہیں. اور ماشاءاللہ میرے بچے ایسا لکھتے ہیں کہ جیسے گریجویشن کے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ نے لکھا ہو، حالانکہ وہ ابھی 2-3 کلاس میں ہیں. اور اسکول میں میرے بچوں کی بہت زیادہ تعریف کی جاتی ہے کہ آپ کے بچوں کی لکھائی کیسے اچھی ہے. تو اس طریقے سے اچھی ہے. جو چیز میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں وہی میں آپ کے بچوں کے لیے سجیسٹ کرتا ہوں. اور پلیز آپ میری باتوں کو سنا کریں اور غور کیا کریں، پریکٹس کیا کریں. شیپ آف مون کی پریکٹس کروائیں بچوں کے ساتھ، جو ہے نا، شیپ آف مون، اینٹی کلاک وائز، کلاک وائز. پھر دندانے ٹھیک کریں ایسے. حرف جب تک حرف ٹھیک ہوگا لفظ ٹھیک ہوگا، لفظ ٹھیک ہوگا جملہ ٹھیک ہوگا، جملہ ٹھیک ہوگا تو پیراگراف ٹھیک ہوگا، تو پیراگراف ٹھیک ہوگا تو پورے پیپر کی پریزنٹیشن اور آپ کا بچہ خوشنویس بن جائے گا ماشاءاللہ. اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ رہیں، اور ویڈیو پوری دیکھنے کا شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.